پاکستان میں ابھی PSL شروع ہی ہوا تھا کہ اس کے بائیکاٹ کی باتیں شروع ہو گئی ہیں۔ وجہ KFC ہے جو کہ PCB کے ساتھ سپانسر ہے۔ لیکن صرف KFC ہی کیوں؟ اس کے بائیکاٹ کی باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ اور کیا اس قسم کے بائیکاٹ سے کمپنیوں کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ لوگ جب کسی بائیکاٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم میں سے اکثر لوگ یہی کہتے ہیں کہ اتنی بڑی کمپنیاں ہیں، ہمارے ایک کے بائیکاٹ کرنے سے کمپنیوں پر کیا اثر پڑے گا؟ لیکن یہ سچ نہیں ہے، فرق پڑتا ہے، کیونکہ پچھلے کئی مہینوں سے جاری غزہ جنگ کے دوران مختلف اشیاء کا بائیکاٹ کرنے سے اس سے تو یہی ظاہر ہوا ہے کہ کمپنیوں کو خاطر خواہ نقصان ہوا ہے۔ لیکن PSL یا KFC کی مخالفت کوئی پہلا معاملہ نہیں ہے۔ پچھلے کئی مہینوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ ایسے برانڈز کو، ایسی کمپنیوں کو بائیکاٹ کر رہے ہیں جو ان کے مطابق اسرائیلی جارحیت کی حمایت کر رہے ہیں۔ دنیا کے مختلف ممالک سے اٹھنے والی یہ بائیکاٹ کی آوازیں اصل میں بائیکاٹ، ڈائیویسٹمنٹ اور سینکشن کی یعنی BDS کی تحریک کی حمایت کرتی ہیں۔ لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ BDS کیا ہے اور دنیا میں کس قسم کے بائیکاٹ کیے جا رہے ہیں؟ BDS ایک 20 سالہ پرانی تحریک ہے جو کہ عدم تشدد پر یقین رکھتی ہے۔ اس کے آرگنائزر کا کہنا ہے کہ انہیں ساؤتھ افریقہ میں نسل پرست سفید فام حکومت کے خلاف بائیکاٹ کی تحریک نے متاثر کیا۔ اس تحریک نے نسل پرست سفید فام حکومت کے خاتمے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ یہ موومنٹ بائیکاٹ اور معاشی پابندیوں کے ذریعے ان کمپنیوں پر دباؤ بڑھاتی ہے جو ان کے مطابق اسرائیل کو سپورٹ کر رہی ہیں۔ لیکن BDS واحد تحریک نہیں ہے جو دنیا میں مختلف کمپنیوں کا بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ نو تھینکس ایک موبائل ایپ ہے جو یہ بتاتی ہے کہ اسرائیلی مصنوعات کون کون سی ہیں اور کن مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ یہ مڈل ایسٹ میں خاصی مقبول ہے۔ اس ایپ کو بڑی تعداد میں فلسطینی لوگوں نے ڈاؤن لوڈ کیا ہے، لیکن اب یہ گوگل پلے اسٹور پر اویلیبل نہیں ہے۔ لیکن سوشل میڈیا کمنٹس کے مطابق لوگ مختلف طریقوں کو استعمال کر کے اس ایپ کو پھر بھی ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں۔ اور ایسا بالکل نہیں ہے کہ کمپنیاں اس قسم کے بائیکاٹ سے گھبراتی نہیں ہیں۔ ماہرین کے مطابق ابھی تک وہ جنگ کے بعد مختلف کمپنیوں کے بائیکاٹ کے اثرات کا اندازہ نہیں لگا سکے۔ لیکن اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری جنگ کے بعد بڑی کمپنیوں کو یہ ضرورت ضرور محسوس ہوئی ہے کہ وہ اپنی پوزیشن واضح کریں۔ 7 اکتوبر کے بعد جب سے یہ خبر آئی ہے کہ میک ڈونلڈز نے اسرائیلی افواج میں فری میلز تقسیم کی ہیں، تب سے اس کمپنی کے خلاف احتجاج اور بائیکاٹ کا دائرہ وسیع ہوا ہے، اور اس کمپنی کی فروخت کا جو ٹارگٹ تھا وہ بھی خاصا کم ہو گیا ہے، یعنی اس کا بزنس کافی کم ہو گیا ہے۔ اور ایسا ہی کچھ کافی کے بزنس سٹار بکس کے ساتھ ہوا ہے کہ جنگ کے بعد سے ہی اس کا بزنس بہت زیادہ متاثر ہوا ہے، اور اسی وجہ سے اس کمپنی کے چیف ایگزیکٹو کو یہ بیان دینا پڑا کہ ہماری کمپنی انسانیت کے ساتھ کھڑی ہے۔ لیکن اگر کسی کمپنی نے اس احتجاج اور بائیکاٹ کے بعد پشیمانی ظاہر کر کے اپنی پروڈکٹ ہی واپس لے لی ہیں تو وہ ہے کلوتھنگ برانڈ زارا۔ اس سے یہ بات تو واضح ہے کہ بائیکاٹ کا شارٹ ٹرم امپیکٹ ہوتا ہے، لیکن ماہرین کے مطابق یہ امپیکٹ لانگ ٹرم کے لیے کمپنیوں کے حق میں بہتر نہیں ہے۔ ان بائیکاٹس نے 2 باتیں تو بالکل کلیئر کر دی ہیں۔ پہلی یہ کہ لوگ ان کمپنیوں کو ان کی ایکشن اور پالیسیز کے مطابق ذمہ دار ٹھہرانے کو تیار ہیں، اور دوسری یہ کہ کنزیومرز کی طرف سے اس قسم کے اقدامات کمپنی کے حق میں کبھی بھی بہتر ثابت نہیں ہوتے۔ تو بھلے اس قسم کی تحریکیں ڈائریکٹلی تو جنگ روکنے میں کامیاب نہ ہوئی ہوں، لیکن عوامی پیغامات ان طاقتور اور بڑی کمپنیوں تک پہنچانے میں ضرور کامیاب ہوتی ہیں، کیونکہ آخرکار یہ طاقت کنزیومر کے پاس ہی موجود ہے کہ وہ کسی برانڈ کو، کمپنی کو کامیاب کرے یا ناکام کرے۔